چیزوں سے, لیکن پھر بھی گلف ضرور جاتی ہوں. لیکن بھائی اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ. بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں 1-2 گھنٹے, بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں, میں سوچتے کہتی ہوں بس صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. یہ بہت ہوتا ہے ہمارے بچے ساتھ, بہت اب سمجھدار بچے سکھا رہے ہیں ہمیں, کیونکہ بچے کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں نا, اب ان کو بہت سینسیٹیو انکریج کیا میری جاتا بیٹی ہے. زارا جو ہے وہ سارا وقت ایک لیکچر کی کتاب کھلی ہوتی میرے لیے. اسکن کیئر کریں, اپنے آپ کو خوش رکھیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ نے اپنے آپ کو یہ کرنا ہے, آپ یہ کریں گی. اچھا وہ تو اتنا زیادہ کرتی ہے کہ مجھے بالکل اس نے لڑکی بنا دیا ہے نا, کہ مطلب اماں جنم یوں کریں بس ہر وقت لا 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 لا. پھر میں کہتی ہوں بیٹا میں نہیں, کیوں آپ یہ کیوں کہتی ہیں, کہ مت کہیں. اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت یوں کر کے پھروں. میری بیٹی تو بالکل ڈفرینٹ ہے نا مجھ سے, وہ مجھے کہتی ہے ماما آپ بہت فینسی ہیں. آئے میرے اللہ. وہ کلر بھی ایسے پہنے گی, بہت پیسٹل کلرز, اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اتنی چوڑیاں چڑھا لے, بندے چڑھا لے, ہمارے تو وہ بالکل ایسی نہیں ہے, اور وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے مجھ سے. وہ ہنستی ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوگ اتنے ڈراماٹک کیوں ہو جاتے ہیں ہاں میں جیسے جاتی ہوں ان میں بھی جینز, بیٹا آپ کی جینز میں بھی جنت چیز پھڑکے گی جینز, کیونکہ آپ کے اندر آئی ہیں آپ کے والد سے اور آپ کی اماں سے. جیسے اب یہ ہے کہ زارا جو ہے وہ نہیں اس طرح تیار ہوتی زور سے, اور وہ مجھے اکثر کہتی ہے اماں نہیں پلیز یہ آپ کر سکتی ہیں, اور آپ کیری کر سکتی, میں نہیں کر سکتی. کئی چیزیں مجھے کہتی نہیں 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 میں کیا ہے یہ تو بڑا میں پہن لوں گی, کہتی آپ پہن سکتی یار میں نہیں کر سکتی. تو ہم لوگ میرے اندر وہ چیز اب ذرا مدھم سی ہو گئی ہے. اچھا زندگی میں آپ کو کب محسوس ہوا کہ میں اپنے لیے کافی ہوں, مجھے اپنے آپ کو خود ہی سنبھالنا ہے؟ بہت زیادہ زندگی میں سے مشکل حالات آتے ہیں. مشکل حالات تو ظاہر ہے بچپن سے ہی دیکھتا ہے انسان, آپ کی فیملی میں, پھر شادی کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی بھی انسان کا جو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ایک ہی طریقے سے چل رہے ہوں گے, گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سعود بلکہ مجھے کہتے ہیں کہ یار تم کس قسم کی عورت, کبھی بہت پریشانی ہوتی ہے نا, کس قسم کی عورت ہو, تمہارا روٹین وہی ہے, اسی طرح کھا رہی ہو, اسی طرح ٹی وی, اسی طرح انجوائے. میں کہتی ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا, تو خوشی دیتا ہے تو وہ غم بھی دے سکتا ہے, تکلیف بھی دے سکتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میری طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے اوپر نگاہ کرم ہوئی ہے اللہ کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں تھوڑا سا دور جا رہی ہوں, تو کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ, کیونکہ آپ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اللہ میاں آپ نے دیا یہ ہمیں یہ پریشانی. لیکن کبھی صاحب نے کہا نہیں میں خود ہی کر لوں گی اس کو ڈیل. ہاں میں ہمیشہ میں خود ہی کر لیتی ہوں. میں کبھی اپنی پرابلمس, جتنے 18 سال گزر گئے الحمدللہ شادی کو بھی, تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی ہے تو میرے ماں باپ کو, میرے بہن بھائیوں کو, کسی کو کچھ نہیں پتا. میں کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتی, میں خود ہی کر لیتی ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ میرے, جہاں تک دوستوں کی بات ہے تو میرے شروع سے ہی نا ایسا کوئی خاص دوست نہیں بنے کہ, اور جو بنے بھی ہیں تو انہوں نے بڑے دھوکے دیے ہیں. تو اب جو ہے نا, ہاں دھوکے ایسے دیے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ 90 کے اینگل سے وہ چینج تھے. اور وہ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا جب, اور زیادہ انڈسٹری میں دوست بنے یا انڈسٹری سے باہر؟ انڈسٹری سے باہر والوں نے بھی یہی کیا اور انڈسٹری والوں نے بھی یہی کیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دوست نا آپ کی فیملی, جس میں آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, آپ کا شوہر, آپ کے بچے, اس کے علاوہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے, اور اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. ہاں یہ ایک اور چیز میں ضرور کہوں گی کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں یا کسی اور میڈیا میں جو بڑے مشہور ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو دوست ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو بچپن کے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو وقت کے ساتھ آپ کے دوست بنتے ہیں نا وہ بہت کم 100 میں سے ایک ہوتا ہے جو کہ اصل آپ کا دوست ہوتا ہے. تو میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہوئی. میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری کوئی ایسی دوست ہو 24 گھنٹے ہم ساتھ رہیں, ہر کام ساتھ کریں, یہ کریں وہ کریں. ایسے لوگ آئے زندگی میں, بنے بھی, لیکن 2-4 سال بعد ان کی اصلیت نظر آ گئی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا کوئی دوست نہیں ہے, اور مجھے بس یہ لگتا ہے کہ آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. نہیں میں تو اپنی چیزیں خود ہی ہینڈل کرتی ہوں. میں تو بالکل بتانا پسند ہی نہیں کرتی اپنی فیملی کو خاص طور پہ, کیونکہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور مجھے ان کو پریشان بالکل نہیں کرنا ہوتا, چاہے میں ہسبینڈ ہیں, بچے ہیں. فیملی گروپ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گروپس بنے ہوتے ہیں, سب کے ہی ہوتے ہیں فیملی گروپ, اس میں کوئی اگر زیادہ سے میسج کرنا شروع کرتا ہوں جیسے ہوتا ہے, ہاں تو میرے جو بیٹا ہے چھوٹا والا احمد یا زارا, وہ ذرا دونوں قریب زیادہ سینسٹیو, وہ مجھے الگ سے میسج کرتے ہیں آپ ٹھیک ہیں, کیا ہوا, پریشان لگ رہی ہیں. میں کہتی ہوں نہیں کچھ نہیں, مطلب میں اس قسم کے کہوں ٹاکسک پیپل سے دور رہو, ماں باپ کو یہ کرو, وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی بات تو نہیں ہوئی.
ایسی بات نہیں ہے, مجھے میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو کوئی بھی شکوہ گلا لڑائی جھگڑا بتاؤں. مجھے اور کوئی پریشانی ہے نا, میں خود ہی گھونٹ بھر کے اندر سے وہ پھر خود ہی اس کو ہینڈل کرتی ہوں, چاہے میں رات جاگوں, چاہے میں پریشان ہوں یا میں کیا کروں. لیکن میرا یہ اچھا لگتا کہ میں آپ نے سفر کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ بھی کبھی نہیں, میں نے اپنی بہنوں کے بھی, آپ ان کو الگ بلا کے پوچھیں, میں نہیں بتاتی. بہت زندگی میں مسئلے ہوئے, ان کو پتہ تک نہیں چلا. ابھی بھی بشرا آپا تو ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ کیا کہتی ہیں, بم لگا کے پھر رہی ہوتی ہے, پیٹ پہ بم باندھ کے پھر رہی ہوتی ہے, ہمیں نہیں بتاتی. تو میں نہیں بتاتی زیادہ تر, کیونکہ وہ اتنی مجھے ایسا دکھی ہو لگتا ہے جاتی کہ ہیں. آپ دوسروں کو ایک دیکھیں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں لیکن غم بانٹنے سے کم نہیں اور ہوتے. ان کو تکلیف ہوگی دوسرے نا. کو بھی نا آپ کچھ بھی کر لیں. میری امی تو ایسی ہیں کہ اگر میں نے امی کو بولا نا امی میرے 5,000 روپے کہیں گر گئے, بس امی تو ایک ہفتے تک کہتی رہیں گی ہائے اللہ 5,000 کہاں گر گئے, ہائے اللہ 5,000 کہاں گر گئے. ہوتا ہے نا آپ کسی کو نقصان بتا دیں, یعنی کہ آپ تو دونوں پھر اس بات کی قائل ہیں کہ اپنی ٹینشن جو ہے ویسے بھی اگر میں لڑکیوں کی بات بھی کروں, لڑکیاں میں دیکھ بھی نہیں ہیں, ان کو خود تک ہی رکھنا چاہیے, ہاں جو شیئر نہیں کرنا چاہیے ورنہ بات بڑھتی ہے. بالکل بڑھتی بھی اور دوسرا پریشان ہوتا. بس یہ بات ہے کہ میں پریشان نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ وہ ابھی جیسے میرے کچھ انٹرویوز وغیرہ, باجی کے بعد بڑا دل نرم ہو گیا ہے, ہر بات پہ رونا آتا ہے امی ابو کے پاس. تو وہ جو ماں پہ چلا ہے آج ایک شو میرا, تو باجی نیلم رو رہی ہیں, نور بھائی کے ساتھ ہاں رو رہی ہیں. بشرا باجی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں میری بچی, اس لیے میں ان کو سے بھاگتی ہوں کہ ان کو میں اپنی پریشانی نہ بتاؤں. یہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, اور بچے وہ تو دیکھتے نہیں, رو رہی ہوں گی ہم نہیں دیکھتے, پہلے ڈر جاتے ہیں کہ روئیں گی, تو اس لیے اپنے تک ہی رکھنا چاہیے. حل تو خود ہی کرنے ہیں مسئلے, تو پھر کیوں مجھے بھی نہیں اچھا لگتا پرسنل باتیں بیٹھ کے کہیں کرنا. کبھی کبھی کوئی ایسے شو کا وہ بن جاتا ہے موڈ کہ آپ کہہ دیتے جیسے یہ نور والا شو ہوا ہے نا, جو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا, اور وہ نور جو ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی پتا ہے آپ کو, کوئی ایسا بن جاتی ہے ایسی ان کے ساتھ, اور وہ خود وہ بھی رو رہے تھے میں بھی رو رہی تھی, تو وہ ایک چیز بن جاتی ہے, ہر دفعہ تھوڑی ایسا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. زندگی میں کون سا رشتہ ایسا ہے جو آپ کے لیے لائف لائن ہے؟ ایک رشتہ بتائیے. میرے بچے, میرے ہسبینڈ سب سے پہلے, کیونکہ وہ ہیں تو سب کچھ ہے, بچے بعد میں آتے ہیں, پہلے وہ. میرے تو بچے ہیں بس. نہیں بچے, اگر میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو ماں باپ کے بعد سب سے پہلے بچوں کا ہی نام آتا ہے. شکل آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, جب آپ بچے ہیں نا تو آپ کے لیے ماں باپ سب کچھ ہیں, اور جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں نا تو پھر بچے سب سے پہلے. لیکن جو آپ کا شوہر کے ساتھ ابھی وقت گزرے گا نا, جب آگے بڑی ہوگی اور ایک وقت گزرے گا جب آپ بچے بڑے ہو جائیں گے, جوان ہو جائیں گے, پھر وہ جو ایک ہاتھ ہے نا شوہر کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ایک ساتھ ایسا ہے, بچے بات نہیں کر رہی ہیں, مطلب آپ اب میں اس عمر میں سوچتی ہوں اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی, میں کیا کروں گی, کیونکہ یہ لائف لائن جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ ان سے ہی سارے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کا خیال آپ کو سب سے پہلے آتا ہے نا وہی لائف لائن ہوتی ہے, اور میرے بچوں کے علاوہ مجھے کسی کا کوئی خیال نہیں آتا, سب سے پہلے بچوں کا آتا ہے, اس کے بعد سب ہے. میں بھی بعد میں ہوں, پہلے بچے. مجھے بتائیں, ماں بننے کے بعد انسان جہاں بڑا طاقتور بھی ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار اس بچے کے لیے میں سب کچھ کر جاؤں گی, آپ ولنریبل اور ویک کتنے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کے بعد آپ بالکل بھی, مجھے نہیں لگتا کہ ویک ہوتے ہیں. آپ کی ہر طرح سے ہر جگہ پہ پوزیشن آپ کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جیسے میری دوست مجھے کہتی مدیحہ, جب میں اپنا ایک بچہ ایکسپیکٹ کری تھی تو میں نے سے کہا کہ تمہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ فیل ہوئی؟ کہتی مدیحہ اب نا موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرا بچہ, بچوں کو کیا ہوگا. تو کہتی مجھے اس چیز نے مجھے ڈرپوک بنا دی, ورنہ ویلے تو کیا جو چیز سامنے آ جائے. نہیں مجھے جو ہے نا, میں تو الحمدللہ بچوں کے اس سے میں بہت سکون سے, بچے ماشاءاللہ بچے, بس مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے اولادوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو ایسے جواب دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرا دل اتنا ٹوٹے گا, اتنا دکھے گا کہ اس سے زیادہ دکھ میرے لیے کوئی نہیں ہوگا. کہ اگر میرے, اللہ نہ کرے میرے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے فرما بردار ہیں, پیار کرنے والے, خیال کرنے والے, اگر کبھی ان میں سے کسی ایک نے مجھے کوئی ایسا جواب دے دیا نا جو کہ مجھ سے برداشت, جیسے بچے عام طور پہ میرے لیے وہ ہوگا. آج کل سب سے بڑے بچے آج کل کیا آرام سے بول دیتے ہیں, اماں آپ کو نہیں پتا. یہ جو آپ کو نہیں پتا ہے نا, یہ بھی ایسی چھری لگتی ہے نا دل میں کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. اور کہتے ہیں بچے, اور وہ انٹینشنلی کہتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی دشمنی سے کہہ رہے ہیں, بچے ہیں ہی ایسے. اچھا میری تو جنت ہے نا, سائیکالوجی بہت پڑھ رہی ہے, اس کو پتا ہے کہ اس سے کس طرح سے بات کرنی ہے, اور وہ ابراہیم کو بھی سمجھاتی رہتی ہے کہ دیکھو اس طرح سے بات کرتے ہیں, اس طرح سے بات کرتے ہیں.
تو وہ کبھی کوئی ایسی میں چیز کر دیتی ہوں نا یا کچھ ایسا بول دیتی ہوں, کہتی ہے ماما ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ کو پتہ ہے یہ یوں ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, آپ کسی کو بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو کہ وہ وکٹم ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے, کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں یہ غلط ہے, یہ ایسا ہے. ہاں, تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو چلو مووی ہے نا ماما, لیکن اگر کبھی ریئل لائف میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ آپ کے سامنے دو ایسے لوگ آئیں جن کو دونوں کو آپ جانتی ہیں اور ایک وکٹم ہو اور ایک وہ ہو, تو آپ کو کبھی اس بندے کا ساتھ نہیں دینا جو کہ جس نے غلط کیا ہے, جب تک کہ, اور اس کا ساتھ مطلب اس کو برا نہیں کہنا وکٹم کو. تھیراپی بھی کر رہی ہے مطلب ہاں, وہ سب کچھ بتاتی ہے, وہ سب بتاتی ہے کہ مینوپولیٹ کون کر رہا ہے آپ کو, کس طرح کر رہا ہے, وہ بتا دیتی ہے. ماما یہ آپ کو مینوپولیٹ کر رہی ہیں آپ کی دوست, پتہ ہے آپ کو. میں نے کہا کیسے, ایسے. میرے خیال میں اپنی بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مائیں ویک ہو جاتی ہیں. میں کافی حد تک کمزور دل ہو چکی ہوں. بہت سی کی, جیسے جویریہ نے یہ بات کہی, ہر دفعہ جب میں لاہور سے کراچی سے لاہور جاتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں یا اللہ میں خیر سے زمین پہ لگ جائیں, یا ابھی تو احمد کی شادی ہونی ہے, ابھی تو فلاں کام ہونا ہے, اس کا کیا ہوگا, ہائی وہ اس کا منہ کیسا بن جائے گا, ہائی وہ کیا کرے گا, ہائی زارا. یہ واقعی ویک ہو جاتا ہے انسان کہ نہیں اللہ میاں ابھی تھوڑا نہیں, ابھی تو ٹائم چاہیے, ابھی ٹائم میں ڈرا رہی تھی. ابراہیم گیا تھا, وہ فٹ بال ٹیم کا کیپٹن ہے اپنے اسکول میں نا, تو یہ لوگ گئے تھے اسلام آباد نا, تو میں ابراہیم کو کہہ رہی ہوں, اچھا وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دوسروں کی امی ابو نا چلے جاتے ہیں ساتھ کبھی کبھی کسی کے نا پیچھے. میں نے کہا ابراہیم میں سب سے آخری والی سیٹ پہ بیٹھوں گی. ماما خبردار آپ آئیں پیچھے تو. اب جنت ہی جانے کو آ رہا ہے. میں نے کہا جنت میں بھی تمہارے ہوٹل میں نا ایک روم لے لوں گی اوپر, ساتھ رہوں گی. ماما کیا ہو گیا آپ کو, لیکن مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا, تھوڑا سا دل گھبراتا ہے. اس لیے نہیں گھبراتا, اس لیے گھبراتا ہے کہ بچوں کو اپنی کام کرنے کی عادت نہیں ہے, ان چیزوں کی عادت نہیں ہے, کہیں پاسپورٹ گم کر دیں, کہیں بیگ گم کر دیں, بچے لاوالی ہوتے ہیں نا. یہ ہے بس, یہ ڈر لگتا ہے. اچھا, آپ نے اپنے بچوں سے زندگی گزارنے کا کوئی گر سیکھا, اپنے بچوں سے گر؟ بالکل سیکھا, بہت سارے گر سیکھے ہیں ویسے تو, لیکن ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے بچوں سے, جیسے میری بیٹی ہے, تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ماما کسی بھی انسان کو آپ کمتر نہیں کہہ سکتے, کسی انسان کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. ہر چیز اللہ کی کریشن ہے, چاہے وہ انسان کہیں کی دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے, گورا ہے, کالا ہے, کچھ بھی ہے, وہ ایک کریشن ہے, اللہ نے اس کو بنایا. اگر آپ اس کو برا کہتے ہیں تو آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو برا کہہ رہے ہیں. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی تو کہ بھائی اس کی عادت اچھی نہیں ہے, لیکن آپ کسی کی پرسنالٹی کے اوپر آپ ریمارکس نہ دیں. کہہ لیں گے, آپ کسی کو یہ بھی نہیں بولیں گے تم موٹی ہو رہی ہو, تم پتلی ہو رہی ہو, آپ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ کیسے ایک دم سے بلنٹلی آپ لوگ پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے اور کہہ دیتے ہیں. اچھا, ہمارا واقعی اب یہ ہو چکا ہے ان بلٹ, ہم کسی بولتے ہیں اچھا بڑی ہے نا, ہاں ہماری عادت بن چکی ہے, ہاں بھائی بڑی سمارٹ ہوگی, اچھا تو ویٹ گین کیا. دوسرا شادی کے بعد چیز بچے ہو رہے ہیں, کیوں نہیں ہو رہے, یہ بھی. اور بیٹا بھی میرا یہی کہتا ہے. اور ایک چیز اور, میرے بیٹے اور بیٹی وہ یہ کہتے ہیں, جیسے جنت سے میں نے کہا کہ ایک گانا میں گا رہی تھی تو جنت نے کہا ماما یہ سنگر آپ کو پسند ہے, کوئی ہالی ووڈ کے سنگر تھے. تو میں نے کہا مجھے یہ پسند ہے, شکل کی بھی اچھی, گانا بھی اچھا ہے. یعنی کہ آپ صرف یہ دیکھتی ہیں کہ وہ کیا گا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. تو ابراہیم کہنے لگا او مائی گاڈ ماما کیا آپ یہ دیکھتی ہیں صرف. میں نے کہا اب دونوں شروع ہو گئے کہ نہیں ماما دیکھیں وہ بہت اچھا سنگر ہے لیکن وہ اچھا انسان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس نے یہ کیا, آپ کو پتہ ہے وہ ریسسٹ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا, جو جینوسائڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے. تو آپ لوگ یہ بھی دیکھا کریں کہ وہ انسان کیسا ہے. کسی کو پسند کرنے کے لیے صرف انسان اچھا ہونا ضروری ہے. بہت تعلیم دی جا رہی ہے آپ کو. ارے روز تو مجھے یہ چیزیں ان کی جو ہے یہ میں سیکھ رہی ہوں ان سے. ہم نے تو بچپن سے لوگوں کے نام رکھے ہیں. ہاں, تو یہ واقعی بری کلچر تو ہمارا تھا, چھوٹے بھائی کا نام, بڑی بہن کا نام, یہ رکھتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں سے کیا گر سیکھا؟ میں نے تو اپنی زارا سے سیکھا ہے, سیکھ رہی ہوں, سیکھنا چاہتی ہوں اور سیکھتی ہوں کہ وہ ہر وقت مجھے کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, آپ کیوں کریں, آپ خوش رہیں, آپ فکر چھوڑ دیں, آپ پلیز اپنے پہ فوکس کریں. وہ بہت مجھے کہتی ہے. تو اب کوئی 20-30% میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ میں کہتی ہوں اوکے آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, ورنہ میری عادت تھی گھسنے کی. اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو گیا, فلاں کہاں گیا, اب کیا ہوا, کوئی بات تو نہیں ہوئی, کیا تو نہیں ہوا, یہ ہر لاہور. اب تھوڑا سا پلیز اب یہاں آگے ذرا تھوڑا کٹ آف کرتے ہیں. وہاں سب سیٹ ہیں, آرام سے کام ہو رہا ہے, گھر میں کھانا بھی مل رہا ہے, بابا بھی صحیح ہیں, بھیا بھی صحیح, سب بھائی بھی صحیح ہیں, سب صحیح چل رہا ہے. آپ نے نہیں ٹینس ہونا, بالکل سو جائیں آپ چپ کر کے. وہ اس سے میں یہ سیکھ رہی ہوں کافی حد تک, اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آپ دونوں اپنی بیٹیوں میں اپنا کتنا عکس دیکھتے ہیں؟ جنت میری جیسی سینسٹیو ہے بہت زیادہ,
اور ڈرائنگ اس کی بہت اچھی ہے, میری بھی اچھی تھی, آواز اس کی بہت مجھ سے زیادہ اچھی ہے, کیونکہ سعود کی آواز شاید زیادہ اچھی ہے, وہ سعود سے گیا تھے سب کچھ ہے نا. اور دوسرا چیز یہ کہ وہ بہت کہتے ہیں نا خدا ترس, بہت خیال کرنا. کبھی کبھی یہ کہتی ہے کہ ماما ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا گھر ہے, ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں, اور کوئی کسی کے پاس اتنا چھوٹا سا گھر ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں, ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, ایسا کیوں ہے؟ پھر میں کہتی ہوں کہ بیٹا یہ اللہ کی جو ہے نا, اللہ کا انتخاب ہے, اللہ کس کو کیا دے, وہ تو اللہ کی بانٹ ہے نا, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو. بالکل صحیح, بالکل. اچھا اس کو یہ بھی مسئلہ ہے, وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہم مسلم ہیں, ہم جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے, جو اچھے کام کریں گے اور جیسے بھی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ مسلم نہیں ہیں اور وہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں, لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ اب میرے پاس تو کوئی جواب, میں کہتی ہوں ہاں بیٹا میں ریسرچ کر کے بتاتی ہوں آپ کو, کیونکہ میں نے کہا دیکھو, پھر میں نے اس کو وہ رونے لگی, کہنے لگی ماما اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, آپ دیکھیں غریبوں کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں, کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو میں نے کہا دیکھو جنت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے, آپ کو کچھ نہیں پتا اللہ کو کسی کیا بات اچھی لگ جائے, کس کی کیا چیز اچھی لگ جائے, آپ نہیں جانتے. وہ تو رحمت العالمین, جو رحمت العالمین کا بھی خالق ہے, تو ان سے بہتر کون جانتا ہے. تو رحمت, آپ نے کیا جو ہے, اگر میں کہوں کہ کتنا عکس دیکھتی ہیں زارا میں اپنا؟ زارا میرے جیسی ہے, بالکل ڈٹو کاپی, ہر چیز کی میرے جیسی ہے, لیکن کچھ چیزوں میں وہ اپنے بابا پہ ہے, ایک دم سے اس کو غصہ آ جاتا ہے بہت زیادہ, اور پھر وہ ان کی طرح ہی ایک دم سے ایسے بیٹھ جاتی ہے. بھائی یہ بیلنس رکھنا چاہیے نا. اب بچپن میں جب وہ تھی تو میں اس کو تھپڑ مارتی تھی, اسی لمحے وہ میرے پیروں میں گر جاتی تھی, اور یوں کر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں کہتی تھی اللہ مجھے ریئیکشن ٹائم تو دے دو ذرا, ابھی تو میں نے مارا ہے, ابھی تو میں فوراً کیسے گلے لگا لوں. سیم اس کا اب یہی حال ہے کہ ایک دم سے اور گلٹ میں چلی جاتی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اچھا میں معافی مانگ لوں, 2 منٹ کے اندر ہی معافی. تو وہ جو ہے نا وہ بابا کی وہ بھی ایسے ہی ہیں, 1 منٹ اور پھر فوراً 2 منٹ میں اچھا یار سوری. اچھا میرا یہ کہ باقی سب اس کی چیزیں میرے جیسی ہیں, اس کی حرکتیں, ادائیں, فیشن, گانا, ڈانس, سب ایکٹنگ. شکل تو نہیں ہے, شکل تو ان کی بابا جیسی, اچھا شاید, لیکن وہ بالکل میری طرح ہے. اچھا اب میں نے لیٹلی دیکھا ہے کہ وہ گھر بھی میری طرح سجاتی ہے, میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیسے کر رہی ہے. یہ وہ اس نے بچپن میں اس نے مجھے دیکھتی تھی عورت پاگل ہے, پردے لگا رہی ہوتی, کبھی پھول لگا رہی ہوتی ہے عورت, پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے. اب میں دیکھا یہ تو وہی کر رہی ہے, سب کچھ وہی کیے جا رہی ہے. میری امی جو تھی وہ گھر میں لگا دی تھی چنگیریں, پنجاب کی گڈیاں, لو بھیا اس کے گھر میں پڑی ہیں چنگیریں, ہماری بھی دیوار پہ 3 لگی ہوتی, تو وہ اب وہ کر رہی ہے سب کچھ, وہی چیز کو اٹھائے گی, اس کو میں اٹھاؤں گی. تو اب میں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل میری بیٹی تو بالکل ڈفرینٹ. کہتی ماما یہ جو آپ نے میرے لیے پرنسس کا بیڈ بنایا ہے یہ پلیز ہٹا دیں, مجھے کوئی پلین بالکل وال پیپر ہٹوا کے وائٹ لگوا لیا.